بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین زینت مسند صدارت ارباب علم و دانش منصب قضا پر فائز معزز ججز کرام و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس عظیم ایوان میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے فتنہ الحاد اور اس کا سدباب۔ عالی وقار، میں اس موضوع کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم اور معلومات یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایجوکیشن اور ہے، انفارمیشن اور ہے۔ عصر حاضر میں انفارمیشن کا تو سیلاب آ گیا لیکن ایجوکیشن معدوم ہو رہی ہے۔ معلومات کے اس دور میں بڑے بڑے فتنے جنم لے رہے ہیں، معلومات کے اس دور میں بڑے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ سہولیات اور وسائل جیسے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ویسے ہی تعلق باللہ، فکر آخرت اور ایمان باللہ میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ گزشتہ زمانے میں اگرچہ لوگ ان پڑھ تھے، کسان تھے، ہل چلانے والے تھے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق مستحکم تھا۔ اسی کیفیت کو حضرت اقبال نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد نثار۔ عالی وقار، فراغت کے اس دور میں الحاد کا جو فتنہ چلا آ رہا ہے اسی وجہ سے کئی لوگ وجود باری تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں حرزہ ثنائیاں کر رہے ہیں۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحاد کا یہ فتنہ کوئی آج کل کا فتنہ نہیں ہے بلکہ دور رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں اور پہلے انبیاء کے دور میں مشرکین اور کفار کے ساتھ ملحدین بھی موجود تھے اور انہوں نے اپنی ہتھیاں سرائیاں جاری رکھی ہوئی تھی۔ قرآن نے ان کا رد کیا اور فرمایا وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ یہ ملحد اور داہریہ قسم کے لوگ تھے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم نے دنیا کی زندگی جینی ہے، ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے دلائل بھی ذکر کیے اور ان کا رد بھی کیا۔ عالی وقار، اس فتنہ الحاد سے نپٹنے کے لیے ہمیں قرآنی منہج اختیار کرنا ہوگا، ہمیں ان کے دلائل کا رد کرنے کے لیے تیاری کرنی ہوگی، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا رد کرنا ہوگا اور ہمیں اپنے مدارس کے اندر ایسے سیشن کروانے ہوں گے، اپنے طلباء کی ذہن سازی کرنی ہوگی تاکہ ہمارے طلباء دعا بعد نماز جنازہ اور نور و بشر کے مسائل اور رفع یدین کے فروعی مسائل سے بالا در آ کر فرقہ فرقہ کھیلنے کے بجائے غیر مسلموں، معاندین، مستشرقین کے اٹھنے والے فتنوں کا تدارک کر سکیں تاکہ ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اٹھنے والے مسائل کا گلا کما کر سکیں۔ عالی وقار، میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا جب تک اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال نہ ہو تو انسان رد الحاد نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہو، توفیق شامل حال ہو تو ایک جملے کے اندر الحاد کے سارے شبہات پارا پارا ہو سکتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، اسماعی ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے، اس نے ایک کسان سے پوچھا کہ تم جو اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتے ہو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کسان نے کہا اس کے لیے لمبی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، البعرۃ تدل علی البعیر والاسم یدل علی المسیر فسماء ذات ابراج وارض ذات فراش الا تدل علی السمیع والبصیر۔ اس نے کہا جس طرح جانوروں کا بول و براق یہ جانوروں کے چلنے پر دلالت کرتا ہے، قدموں کے نقوش مسافروں پر دلالت کرتے ہیں، اسی طرح بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ اور یہ سمندر، دریا وحدانیت ربی کی دلیل ہے۔ اور پھر میں یہاں یہ بھی کرنے چاہوں گا کہ جب جب کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کریم اس کے تدارک کے لیے انہی میں سے رجال کار پیدا فرماتا ہے۔ آپ تاریخ کو پڑھیں، ایک طرف فرعون کی بربریت ہے، دوسری جانب اللہ نے موسیٰ کو مبعوث فرما کر اس کا گلا کما کیا۔ اسی طرح انہی ملحدوں میں سے اللہ کریم اپنے عاشق بھی پیدا کرتا ہے۔ میں یہاں ایک بندے کو مینشن کروں گا،
انٹونی فلو ہے، یہ وہ انگریز ہے جو الہاد کے بانیوں میں سے ہے، جس نے کئی سال یونیورسٹیوں میں الہاد کو پڑھایا اور کئی یونیورسٹیوں کے اندر کتابیں لکھی اور الہاد کا پرچار کرتا رہا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے دل کے اندر وحدانیت کا راستہ عطا کیا، ایمان کا نور عطا کیا، پھر وہی ملحد الہاد کو چھوڑ کر اسلام کے دامن میں آیا، پھر اسی ملحد نے کئی ایسی کتابیں رد الہاد پر لکھی ہیں اور آج بھی وہ کتابیں موجود ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا، ہے ایاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، ہے ایاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ آج بکار انہی ملحدوں میں سے اللہ کریم سچے موحد پیدا کرے گا، مومن پیدا کرے گا، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دلائل کو مضبوط کریں، ہم اپنے قرآن و سنت کی روشنی میں اٹھنے والے فتنوں کا تدارک کریں، ہمیں اپنے طلباء کی ذہن سازی کرنی ہوگی اور جو راہوں سے بھٹک رہے ہیں ان کو راہ راست پہ لائیں۔ میں آخر میں یہی کہوں گا، اب جو گرداب بلا میں یہ پھنسی ہے کشتی، اب جو گرداب بلا میں یہ پھنسی ہے کشتی، دین و ایمان کی قوت سے نکل سکتی ہے۔ ہم اگر آج بھی اللہ کو راضی کر لیں، ہم اگر آج بھی اللہ کو راضی کر لیں، آج بھی قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ والسلام۔